ہے کہ اگر کسی شے مثلی شے کا مثل بازار میں ملتا ہو، دستیاب ہو، اور غاصب مالک کو قیمت دینے پر مجبور کرے، یعنی قیمت دے، تو مالک کو قیمت لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کے حق کی رعایت مثل کے ساتھ ہے، جو صورتاً بھی مثل ہو اور معناً بھی مثل ہو، اور قیمت صرف معناً مثل ہے، صورتاً مثل نہیں ہے، اس لیے مالک کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ صورتاً اور معناً دونوں صورتوں میں مالک کی حق کی رعایت کامل ہوتی ہے۔ وہ قضا مثل معقول سمجھ میں آ گیا؟ قضا مثل غیر معقول، جیسے کہ زمان النفس والاطراف بالمال، نفس اور طرف، اطراف اور اعضاء کا تاوان دینا مال سے، یہ قضا مثل غیر معقول ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو عمدن قتل کر دے، تو اگر عمدن قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ قصاص ہے، مساوات پیدا کرنے کے لیے قصاص۔ جیسے قاتل نے عمدن قتل کر دیا تو مقتول کے اولیاء بھی قاتل کے اس فعل کو برابر کرنے کے لیے عمدن قتل کرے گا، قصاص ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خطأً قتل کر دے، خطأً قتل ہو جائے، اور قتل خطا دو قسم کا ہے، ایک ہے خطأً، خطا فی نفس فی ظن الفاعل، فاعل کے گمان میں خطا ہو، فاعل کے گمان میں خطا ہو، لیکن مارنے میں خطا نہیں ہے، گمان میں خطا ہے۔ مثال کے طور پر امین بیٹھا ہوا ہے، پیشاب کر رہا ہے، دور جنگلات میں نکل چکا ہے، وہاں پیشاب کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، پیشاب کا خیر مناسب نہیں، تقاضا کر رہا ہے، دور سے رحمت اللہ کو نظر آ گیا، رحمت اللہ نے سمجھا کہ یہ تو شکار ہے، کہیں ہرن آئی ہے دور سے۔ اب دیکھو، فاعل کے گمان میں خطا ہو گئی، وہ تقاضا کر رہا ہے اور یہ اس کو شکار سمجھ گیا، اور اس نے یہاں سے فائرنگ گولی ماری یا تیر مارا، اور اس کو تقاضے کے اوپر ہی اس کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، شہید ہی کہیں گے، خطا نہیں۔ اب یہ دیکھو خطا مارا ہے، لیکن یہ خطا مارنے میں تو قصد ہے، قصدن ہے، لیکن خطا فی ظن الفاعل، فاعل کے گمان میں خطا ہو گئی۔ دوسرے خطا فی نفس الفعل، نفس فعل میں خطا ہو، نفس فعل میں کیا تھا؟ فعل میں خطا ہو گئی، گمان میں خطا نہیں ہے۔ شکار نظر آ رہا ہے اور ہے بھی شکار، اور اسی کو طرف نشانہ بنا کر گولی ماری، لیکن اچانک سامنے سے آدمی آ گیا، یا اس کا ہاتھ ہل گیا اور وہ گولی کسی اور بندے کو لگ گئی اور بندہ مر گیا، حالانکہ اس کے مارنے کا ارادہ شکار کو تھا، لیکن فعل میں خطا ہو گئی ہے اور وہ گولی انسان کو لگ گئی تو خطأً وہ مر گیا۔ یہ دونوں صورتوں میں قتل خطا ہے، قتل عمد نہیں ہے۔ قصاص لیں گے، قصاص ہے، قصاص تو ہے نہیں، قصاص تو صرف عمد میں ہے۔ جب قصاص ہے نہیں اور مال ہم واجب نہ کریں تو پھر یہ نفس محترم مفت میں ضائع ہو جائے گی، نفس محترم مفت میں ضائع ہو جائے گی۔ شریعت نے اس نفس محترمہ کو مفت میں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس میں بدلے کے طور پر تاوان، دیت کو واجب کیا۔ کس کو واجب کیا؟ دیت کو واجب کیا، ورنہ پھر ہر شخص ہوائی فائرنگ شروع کر دے گا، کیونکہ قصدن تو نہیں مارا، تو قصاص تو ہے نہیں، اور دیت بھی نہ ہو تو بس گھومتے رہو آزاد امیدوار ہو کر۔ اس لیے شریعت نے دیت کو واجب کیا۔ یہ جو دیت ہے انسان کے بدلے میں ہے۔ اب انسان میں اور مال میں کوئی مناسبت ہے؟ یہ مال انسان کے مثل ہے؟ مثل تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مالک ہے، یہ خرچ کرنے والا ہے، اور مال مملوک ہے، مال کو خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ مالک، وہ متبذل، اور مال مملوک متبذل، مال کا انسان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، ان میں مثلیت نہیں ہے، تماثل نہیں ہے، لیکن شریعت نے مال کو انسان کے مثل بنا دیا، اور یہ کہا کہ اگر خطأً قتل ہو تو اس کے اوپر دیت واجب ہے۔ یا کسی کا آدمی اعضاء کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، یا کوئی اور عضو کاٹ دیا خطأً، تو پھر اس کی دیت ہے، یا کلی دیت ہوگی یا بعضی دیت ہوگی۔ اگر ایسے چیز انسان کے خطأً کاٹ دی
جس پر انسان کی پوری منفعت موقوف ہے، جیسے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں آنکھیں، دونوں کان، ایک ناک، ایک زبان، اگر اس کو کاٹ دے تو اس پر انسان کی پوری منفعت موقوف ہے، اس لیے پوری دیت واجب ہوگی۔ اسی طرح دونوں یہ پل کے آبرو پوری دیت ہے، اور اگر اس کے آدھے کو کاٹا ہے، ایک ہاتھ کاٹا ہے یا جتنا بھی کاٹا ہو، ایک ہاتھ کاٹا ہے تو نصفی دیت ہے، ایک پاؤں ہے تو نصفی دیت ہے، ایک ہاتھ کی صرف انگلیاں ہے نصفی دیت ہے، چاہے پورا ہاتھ ہو یا صرف انگلیاں ہو نصفی دیت ہے۔ تو چاہے اعضاء پورے اعضاء کا پوری دیت واجب ہو یا بعضی دیت ہو، اعضاء کی صورت کے کاٹنے کی صورت میں شریعت نے مال کو، حالانکہ کہاں انسان کا ہاتھ اور کہاں مال اس کا مثل نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو مثل بنا دیا، اس لیے کہ عمدن تو کاٹا نہیں ہے کہ قصاص واجب ہو، خطأً کاٹا ہے، اس لیے اگر دیت بھی واجب نہ کی جائے تو یہ مفت میں ضائع ہو جائے گا، اس لیے شریعت نے اس کے بدلے میں کیا واجب کیے؟ دیت اور مال کو واجب کیا۔ وہ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے یا 1000 دینار ہے یا 10,000 دراہم ہے، 10,000 دراہم ہے دیت میں۔ یہ ہے قضا بمثل غیر معقول، یہ قضا ہے اور مثل غیر معقول سے ہے۔ تیسری وہ قضا ہے جو ادا کے معنی میں ہے، وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہے، جیسے کہ ایک غیر متعینہ غلام کو مہر بنا کر نکاح کر دیا، نکاح کرے اس شرط پر کہ اس کو ایک غلام دے گا، اور غلام متعین نہیں ہے، غیر متعینہ غلام ہے، تو کسی غیر متعینہ غلام کو مہر بنا کر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دے، اور نکاح کرنے کے بعد پھر غلام خرید کر اگر بعین ہی غلام دے دے، تو چونکہ مہر غلام ہی کو بنایا تھا اور غلام ہی کو دے دیا، حوالے کر دیا، تو یہ ادا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادا۔ اور اگر غلام حوالے نہ کرے، غلام کی قیمت دے دے، تو یہ واجب تو غلام ہوا تھا، اور واجب کے مثل دینا قیمت اس کا مثل ہوتا ہے، اس لیے اس کی قیمت ادا کرنا یہ قضا ہے۔ قیمت دینا کیا ہے؟ قضا۔ لیکن یہ قضا ایسی قضا ہے، یہ قیمت دینا ایسی قضا ہے کہ اس میں ادائیگی والا معنی ہے، اس میں ادائیگی کا معنی ہے۔ ادائیگی کا معنی کیسے ہے؟ دیکھو، جس غلام کو مہر بنایا ہے وہ غلام متعین نہیں ہے، غیر متعین غلام ہے، تو غلام ذات کے اعتبار سے تو معلوم ہے کہ غلام ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے مجہول ہے کہ غلام کون سا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اوسط ہوگا یا ادنا ہوگا، صفت کے اعتبار سے غلام مجہول ہے۔ لہذا عورت کی کوشش ہوگی کہ اعلیٰ مانگے اور شوہر کی کوشش ہوگی کہ وہ ادنا دے، لہذا منازعات ہوگی، نزاع پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے رجوع کیا جائے گا قیمت کی طرف، غلام کی قیمت کی طرف رجوع ہوگا اور غلام کی قیمت لگائی جائے گی۔ درمیانے درجے کے غلام خرید کر اگر عورت کے حوالے کر دے تو ادا ہے۔ اگر اس نے درمیانے درجے کے غلام خریدا اور درمیانے درجے کے غلام خرید کر اگر حوالے کر دے تو مہر غلام بنایا تھا، غلام ہی کو دے دیا تو ادا ہو گئی، اور اگر درمیانے درجے کے غلام کی قیمت دے دے تو یہ قضا ہے۔ لیکن یہ قیمت دینا ایسی قضا ہے کہ اس میں ادائیگی کا معنی ہے، اس لیے کہ ہمیں اعلیٰ، ادنا اور اوسط کا علم تبھی معلوم ہوگا جب ہم قیمت لگائیں گے۔ تو سب کا مرجع وہ بنتا ہے قیمت، سب کا مرجع کیا بنتا ہے؟ قیمت بنتا ہے۔ لہذا سب کے لیے رجوع کیا جائے گا قیمت کی طرف۔ معلوم ہو یہ جو قیمت دینا ہے یہ ہے تو قضا، لیکن اس میں ادائیگی والا معنی ہے، اس میں، اس لیے کہ ہمیں اعلیٰ، ادنا، اوسط قیمت سے پتہ چلتا ہے، اور قیمت جب ہم ادنا دیں گے، ہم اوسط دیں گے تو وہ ادا ہے۔ تو یہ قیمت جو دے رہا ہے، قیمت یہ ہے تو قضا، لیکن اس میں اعلیٰ، ادنا، اوسط کے پتہ ہمیں قیمت ہی سے پتہ چل رہا ہے، اس لیے اس قیمت میں ادائیگی کا معنی ہے۔ اس قیمت میں کون سا معنی آ گیا؟ ادائیگی کا معنی آ گیا۔ گویا یہ ادائیگی، قیمت دینا، یہ ہے تو قضا،
لیکن وہ جو ادا تھا عین غلام دینا، اس کا پتہ ہمیں قیمت ہی سے چلتا ہے، تو گویا کہ قیمت اس غلام کے لیے بھی اصل بن گئی، اور اصل کو دینا ادا ہوتا ہے، اس لیے قیمت کیا ہو گئی؟ ادا ہے قضا، لیکن اس میں ادائیگی کی مشابہت ہے، تو یہ قضا بمعنی ادا ہے، قضا بمعنی ادا۔ ثمرہ یہ ہے، شارح نے اس پر بطور تفریح کہا مصنف نے کہ چونکہ اس قیمت میں ادائیگی والا معنی ہے، اس لیے عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا قاضی کی طرف سے۔ اگر عورت کہے کہ نہیں میں قیمت نہیں لیتی، ہمارا مہر تو غلام مقرر ہوا تھا، آپ نے غلام ہی دینا ہے، وہ ادا ہے، تو چونکہ اس قیمت میں بھی ادائیگی والا معنی ہے، اس لیے عورت کو قیمت دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ایسا ہی مجبور کیا جائے گا جیسے کہ اگر وہ غلام حوالے کرتا اور عورت انکار نہیں کر سکتی، عورت کو مجبور کیا جاتا، ایسا ہی اگر وہ غلام نہ دے، اس کی قیمت دے، اگرچہ یہ قضا ہے لیکن اس میں چونکہ ادائیگی والا معنی بھی ہے، اس لیے عورت کو قیمت کو قبول کرنے پر کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا۔ معلوم ہوا یہ قیمت کی ادائیگی ہے قضا، لیکن اس میں ادائیگی والا معنی ہے۔ پتہ نہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں کالتصدق بالقیمت عند فوات ایام التضحیہ، ایام اضحیہ کے فوت ہونے کے وقت قیمت کے صدقے کی طرح ہے۔ پہلا والا مسئلہ ایک وجوب التصدق بقیمت الشاۃ، بکری کی قیمت کے صدقے کے وجوب کی طرح ہے۔ ان نظرها الفقیر، اگر اس بکری کی نظر مان لے فقیر آدمی، ذبح کرنے کی نظر مانے، او اشتراها، یا اس کو خرید لے قربانی کے لیے، تو فقیر آدمی کا خریدنا متعین ہو جاتا ہے۔ واستہلکھا، اور پھر وہ اس کو ہلاک کر دے تو قیمت واجب ہے۔ او بعین الشاۃ ان بقیت حیۃ عند فوات ایام التضحیۃ، یا بعین ہی بکری کا تصدق واجب ہے اگر وہ بکری زندہ رہ گئی ہے ایام اضحیہ کے فوت ہونے کے وقت۔ ایضاً للاحتیاطی، یہ بھی ہو جو حکم لگایا ہے وجوب کا، یہ بھی احتیاط کی وجہ سے۔ کالفدیۃ للصلاۃ، جیسے کہ نماز کے لیے فدیے کا حکم احتیاط کی وجہ سے تھا۔ شارح کہتے ہیں متن کا، متن میں دیکھو، متن میں لکھے کت تصدیقی، کاف تشبیہ کے لگائی ہے، تو شارح کہتے ہیں فہو تشبیہ بالمسألۃ المتقدمۃ، یہ والا مسئلہ پہلے والے مسئلے کے ساتھ بطور تشبیہ کے ہے، بطور تشبیہ کے ہے۔ تو معلوم ہو یہ کاف پھر کس پر داخل ہو گئی؟ اس مسئلے کو تشبیہ دی اس والے مسئلے سے، تو یہ مشبہ ہو گئی اور وہ مشبہ بھی، اور کاف تو جارہ جو داخل ہوتی ہے وہ تو مشبہ بھی پر ہوتی ہے۔ زید کالاسد، زید کو تشبیہ دی ہے اسد سے، زید مشبہ اور اسد مشبہ بھی، تو کاف تو مشبہ بھی پر داخل ہوتی ہے، اور یہاں کاف کس پر داخل ہو گئی؟ مشبہ پر۔ اس لیے محشی کہتے ہیں شارح نے تشبیہ قرار دیا پہلے والے مسئلے سے، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شارح نے اس کو مشبہ قرار دیا۔ محشی کہتے ہیں تشبیہ قرار نہ دو، یہ نہ کہو کہ یہ مشبہ تشبیہ ہے، بلکہ یہ کہہ دو کہ یہ کاف قران کے لیے ہے۔ کاف کس کے لیے؟ قران۔ قران کا مطلب ہے کہ پہلا والا مسئلہ، یہ والا مسئلہ پہلے والے مسئلے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے دونوں کا حکم بھی ایک ہے، دونوں کا حکم بھی، جیسے وہاں فدیے کا وجوب، اسی طرح یہاں تصدق کا بھی وجوب ہے، تو یہ والا مسئلہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو کاف قران کے لیے قرار دو تاکہ یہ کاف مشبہ پر داخل نہ ہو، مشبہ بھی پر ہو۔ وجواب عن سوال مقدر، شارح کہتے ہیں ماتن کا متن جواب ہے ایک سوال مقدر کا، وتقریرہ، سوال کی تقریر یہ ہے، ان ما لا يعقل شرعا، وہ چیز کہ جو شرعاً معقول نہ ہو، عقل میں نہ آتی ہو، لا يكون له قضاء وخلف، تو اس کی کوئی قضا اور خلیفہ نہیں ہوتی، عند فوات، فوت ہونے کے وقت، والتضحیۃ، اور یہ جو قربانی ہے، اے اراقۃ الدم، خون کا بہانا، فی ایام النحر، قربانی کے دنوں میں، غیر معقولۃ، یہ معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ اتلاف الحیوان، اس لیے کہ یہ تو جانوروں کا ضیاع ہے، فینبغی ان لا یجوز قضاؤها، تو پھر تو مناسب یہ ہے کہ اس کی قضا بھی جائز نہ ہو، بالتصدقی، صدقے کے ساتھ، بعین الشاۃ، بعین ہی بکری کا، او بالقیمت، یا اس کی قیمت کا، بعد فوات ایامہا، ایام اضحیہ کے فوت ہونے کے بعد، فاجابہ، تو اس کا جواب دیا،
بأن وجوب التصدق بالقیمة او بالشاة بعد فوات الایام، ایام اضحیہ کے فوت ہونے کے بعد بعینہ بکری کا یا اس کی قیمت کا صدقے کا واجب ہونا، للاحتیاط لا للقضاء، یہ احتیاط کی وجہ سے ہے نہ کہ قضاء کی وجہ سے، وذالک، اور یہ احتیاط اس وجہ سے ہے، لأن التضحیۃ فی ایامہا، اس لیے کہ قربانی اپنے ایام اضحیہ قربانی کے دنوں میں تحتمل، یہ احتمال رکھتی ہے، ان تکون اصلا بنفسہا، کہ قربانی خود ذات کے اعتبار سے اصل ہو، وتحتمل، اور یہ بھی احتمال رکھتی ہے، ان تکون خلفا، کہ یہ خلیفہ ہو، بأن یکون التصدق بعین الشاة او بقیمتہا اصلا، اس طور پر کہ بعینہ بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا یہی اصل ہو، وإنما انتقل إلى التضحیۃ بعارض الضیافہ، البتہ ضیافت کے عارض کی وجہ سے قربانی کی طرف انتقال ہوا، لأن الناس اضیاف اللہ تعالی فی هذه الایام، اس لیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، والضیافت انما تکون باطیب الطعام، اور ضیافت اور مہمان نوازی یہ تو عمدہ کھانے سے ہوتی ہے، وہو عند اللہ، اور یہ عمدہ کھانا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللحم المزکى المراق منہ الدم، وہ گوشت ہے جس کو پاک کیا گیا ہو، جس سے خون کو بہایا گیا ہو، لیکون اول تناول الناس، تاکہ لوگوں کا سب سے پہلا کھانا، من طعام الضیافت المکرمتی، اس مکرم اور معزز مہمان نوازی کے کھانے سے ہو، ضیافت کے کھانے سے ہو، فما دام کانت الایام موجودتاً، تو جب تک ایام اضحیہ موجود رہیں گے، قلنا، ہم کہیں گے، ان التضحیۃ اصل براسہا، یہ قربانی اپنے ذات کے اعتبار سے اصل ہے، وعملنا، اور ہم عمل کریں گے، بالمنصوص، نص پر عمل کریں گے، کیونکہ قربانی میں نص آئی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، وَإِذَا فَاتَتِ الْأَيَّامُ، اور جب ایام اضحیہ فوت ہو جائے، سِرْنَا إِلَى الْأَصْلِ، تو ہم لوٹ جائیں گے اصل کی طرف، وَقُلْنَا، اور کہیں گے، إِنَّ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ وَبِالْقِيمَةِ هُوَ الْأَصْلُ، بعینہ بکری کا یا اس کی قیمت کا تصدق صدقہ کرنا یہی اصل ہے، فحکمنا بِهِ، اس لیے ہم اسی کا حکم کریں گے، ثم اذا جاء العام الثانی، پھر جب دوسرا سال آئے گا، لم ننتقل من هذا الحکم، تو ہم اس تصدق والے حکم سے منتقل نہ ہوں گے، ولم نقل بقضائها، اور ہم اس کے قضاء کا نہیں کہیں گے، علی ما کان فی العام الاول، جیسے کہ پہلے سال کے ایام اضحیہ میں ہم نے قربانی کا کہا تھا تو اس کے قائل نہیں ہوں گے۔ ثم لما فرغ المصنف من بیان انواع القضاء، پھر جب مصنف رحمہ اللہ قضاء کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے، فی حقوق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، شرع فی بیان انواع فی حقوق العباد، تو حقوق العباد میں اس کے اقسام کے بیان کو شروع کیا، فقال، فرمایا، ومنها زمان المقصوب بالمثل، اور انہی قضاء میں سے، قضاء کے اقسام میں سے مقصوبہ شے کا تاوان مثل سے دینا ہے، وہو السابق، اور یہی مثل مقدم ہے، او بالقیمت، یا قیمت سے دینا، ای من انواع القضاء، قضاء کے اقسام میں سے، زمان الشیء المقصوب، شے مقصوبہ کا تاوان دینا، بالمثل، مثل کے ساتھ دینا ہے، فیما، اس صورت میں، اذا غصب مثلیا، کہ جب وہ کسی مثلی شے کو غصب کرے، واستہلکہ، اور اس کو ہلاک کر دے، ووجد المثل فیما بین الناس، اور لوگوں کے درمیان میں اس کا مثل پایا جائے، او بالقیمت، یا قیمت سے دینا، فیما، اس صورت میں، لم یکن لہ مثل، کہ اگر اس کا کوئی مثل نہ ہو، او کان لہ مثل، یا اس کا مثل تو ہو، ولیکن انصرم عن ایدی الناس، لیکن وہ لوگوں کے ہاتھوں سے اور قبضے سے ختم ہو گیا ہو، شارح کہتے ہیں، فہذا نظیر القضاء بمثل معقول، یہ مثال ہے قضاء بمثل معقول کی، لأن المثل والقیمت کلاہما، آپ کے نسخے میں کیا ہے بشرا والے میں، لأن المثل والقیمت کلاہما، کلیہما، تو المثل مؤکد ہے اور کلاہما اس کی تاکید ہے، اور وہ منصوب ہے، ان کا اسم ہے دونوں، تو تاکید بھی منصوب ہونی چاہیے، الا یہ کہ یہ دونوں کلاہما مرفوع ہو، کس وجہ سے، مثل اور قیمت کا محل مرفوع ہے، اس لیے کہ مبتدا ہے نا، تو وہ محلاً مرفوع ہے، ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا، تو اگر اس کے محل سے تاکید ہوگی تو پھر تو مرفوع ٹھیک ہے، اگر تاکید محل سے آ سکتی ہو، وگرنہ پھر یہ کلیہما ہونا چاہیے، لأن المثل والقیمت کلاہما، اس لیے کہ یہ مثل اور قیمت دونوں کے دونوں
مثل معقول، یہ مثل معقول ہے۔ اما الاول فظاہر، رہا پہلے کا مثل ہونا، یہ تو ظاہر ہے، اذ ہوا مثل صورتاً، اس لیے کہ یہ اس کا مثل ہے صورتاً ہے، ومعنن اور معنن بھی ہے۔ واما الثانی، رہا قیمت کا ہونا یہ دوسری، فهو ايضا مثل معنن، یہ بھی مثل ہے اور معنن ہے، وان لم يكن صورتاً، اگرچہ صورتاً نہیں، ولكن الاول کامل، لیکن اول کامل ہے کہ مثل سے تاوان دے دے، والثانی قاصر، اور دوسرا قاصر ہے۔ ولہذا قال، شارح کہتے ہیں اسی وجہ سے کہا، وهو السابق، اور وہ مقدم ہے، مثل مقدم ہے، اے المثل الصوری سابق علی المثل المعنوی، مثل صوری مثل معنوی پر مقدم ہے۔ فما دام وجد المثل الصوری، تو جب تک مثل صوری پایا جائے گا، لم ينتقل الی المثل المعنوی، مثل معنوی تک انتقال نہیں ہوگا، اس کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ شارح کہتے ہیں ففیہ تنبیہ، ماتن کے اس لفظ وہو سابق میں تنبیہ ہے اس بات پر، علی ان القضاء بمثل معقول، کہ جو قضاء بمثل معقول ہے، نوعان، یہ اس کی دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر، کامل اور قاصر۔ لا یقال، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، مثل ھذا متحقق فی حقوق اللہ تعالی ایضا، اس طرح کامل و قاصر تو حقوق اللہ میں بھی ثابت ہے۔ کیوں؟ فإن قضاء الصلاة بالجماعة کامل، اس لیے کہ قضا نماز جماعت سے یہ کامل ہے، وقضاءها منفردا قاصر، اور قضا نماز انفرادی پڑھنا یہ قاصر ہے۔ فلم لم يتعرض له، پھر مصنف اس کے ذکر کے در پہ کیوں نہیں ہوئے، مصنف نے اس کا ذکر حقوق اللہ میں کیوں نہیں کیا کامل و قاصر کا؟ شارح کہتے ہیں نہ کہا جائے، لأن نقول، اس لیے ہم کہیں گے، عندهم فقہا کے ہاں، قضاء الصلاة منفردا کامل، قضا نماز انفرادی پڑھنا یہ کامل ہے، وبالجماعت اکمل، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اکمل ہے۔ ولا یقیسون حال القضاء علی حال الادا، اور فقہا قضا کے حال کو ادا کے حال پر قیاس نہیں کرتے۔ وزمان النفس والاطراف بالمال، نفس اور اطراف اعضاء کا تاوان دینا مال سے، ھذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول، یہ قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے۔ فإن زمان النفس المقتولة خطأ، اس لیے کہ نفس مقتولہ خطأ، نفس مقتولہ کا تاوان، بکل دیت، پوری دیت سے، والاطراف المقطوعة خطأ، اور اطراف اعضاء مقطوعہ کا تاوان، خطأ اطراف مقطوعہ کا تاوان، بکل دیت و بعضها، پوری دیت سے اور بعضی دیت سے دینا، غیر مدرک بالعقل، اس کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا، ان خلاف قیاس ہے۔ اذ لا مماثلۃ بین الآدمی المالک المتبذل، اس لیے کہ آدمی جو کہ مالک ہے، جو کہ خرچ کرنے والا ہے، ان کے درمیان میں، وبین المال المملوک المتبذل، اور اس مال کے درمیان میں جو مملوک ہے اور جس کو خرچ کیا جاتا ہے، ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا شَرَعَهَا اللَّهُ تعالی، البتہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے، دیت کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، لِأَلَّا تَحْضُرَ، تاکہ ضائع نہ ہو، النفس المحترمۃ مجانا، نفس محترم یہ مفت میں ضائع نہ ہو۔ اذ القصاص، اس لیے کہ جو قصاص ہے، انما شرع اذا کان عمدا، اس کو مشروع کیا گیا ہے کہ جب یہ عمدن ہو، لتحصل المساوات، تاکہ مساوات حاصل ہو جائے۔ واداء القیمت فیما، اور قیمت کی ادائیگی کرنا، فیما اس صورت میں، اذا تزوج علی عبد بغیر عینہ، کہ جب وہ نکاح کر لے کسی غلام پر، کسی غیر متعینہ غلام پر۔ ھذا نظیر للقضاء، یہ مثال ہے اس قضاء کی، الذی فی معنی الادا، جو ادائیگی کے معنی میں ہے۔ شارح کہتے ہیں ولہذا عبر عنہ بلفظ الادا، اسی وجہ سے ماتن نے اس کو لفظ ادا سے تعبیر کی، یا ولہذا عبر عنہ بلفظ الادا، اسی وجہ سے اس کی ادائیگی، اس کی ادا کے لفظ سے اس کی تعبیر کی گئی۔ اے اذا تزوج الرجل امرأۃ، یعنی جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے، علی عبد بغیر عینہ، کسی غیر متعینہ غلام پر، فحینئذ، اس وقت، ان اشترى عبدا وسطا، اگر وہ درمیانہ غلام خریدے، وسلمہ الیہا، اور وہ اس کے حوالے کر دے، فلا خفاء، تو اس میں کوئی پوشیدگی نہیں، انہ ادا، ان کی یہ ادائیگی ہے۔ وَإِنْ أَدَّى إِلَيْهَا قِيمَةَ عَبْدٍ وَسَطٍ، اور اگر وہ شوہر اس عورت کے حوالے کر دے درمیانے غلام کی قیمت کو، فَهَذَا قَضَاءٌ، یہ قضا ہے، لَكِنَّهُ فِي مَعنى الْأَدَاءِ، لیکن اس میں ادائیگی کے معنی ہے، لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُومُ الذَّاتِ،
اس لیے کہ غلام ذات کے اعتبار سے معلوم ہے، مجہول الصفت، صفت کے اعتبار سے مجہول ہے، فلا بد فی قطع المنازعۃ بینہما، اس لیے ان دونوں کے درمیان لڑائی ختم کرنے کے لیے ضروری ہے من ان یسلمھا عبدا وسطا، کہ شوہر اس کے حوالے کر دے درمیان غلام کو، والوسط لا يتحقق الا بالتقویم، اور یہ درمیانہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا مگر قیمت لگانے سے، لیکون قلیل القیمت ادنا، تاکہ کم قیمت والا ادنا ہو، وکثیر القیمت اعلیٰ، اور زیادہ قیمت والا اعلیٰ ہو، واوسطھا بین بین، اور جو درمیانی والی ہے وہ اوسط ہو جائے۔ فکان المرجع الی التقویم، اس لیے سب میں رجوع اور مرجع، سب کا مرجع وہ قیمت لگانا ہے، فلہذا کانت القیمت فی معنی الادائی، اس وجہ سے یہ قیمت ادائیگی کے معنی میں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ تجبرہ، عورت کو مجبور کیا جائے گا، علی القبول، قبول کرنے پر، ایسا ہی مجبور کیا جائے گا، کما لو آتاہا بالمسمی، جیسے کہ اگر شوہر اس عورت کو دے دے متعینہ مقررہ غلام، ذکر کردہ غلام، تفریع علی کونہا فی معنی الادا، ادائیگی کے معنی میں ہونے پر تفریع ہے، تجبر المرأۃ علی قبول القیمہ، عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، ایسا ہی مجبور کیا جائے گا کما لو آتاہا بالعبد المسمی، جیسے کہ اگر وہ اس کو وہی مقررہ اور متعینہ ذکر کردہ غلام دیتا، تجبر علی قبول العبد، عورت کو مجبور کیا جاتا غلام کے قبول کرنے پر، فقذا تجبر، اسی طرح مجبور کیا جائے گا علی قبول القیمتی، قیمت کے قبول کرنے پر بھی۔ بس جی